بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام آپ کی مسجد میں آج سرور عالم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اور ان کے ذکر خیر کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. مولانا اسحاق صاحب زیدہ مجدہ آپ سے مخاطب تھے اور معلوم یہ ہوا کہ آپ کی بستی میں اور آپ حضرات ان کے شہدائی بھی ہیں اور ان کے خطاب سے محبت اور تعلق و دلچسپی رکھتے ہیں. الحمدللہ. اب اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے میں مزید آپ حضرات کو کچھ باتیں اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت کا، برکت کا، کامیابی کا اور عز و شرف کا سبب ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر سے قرآن کریم کا بڑا حصہ مملو ہے، معمور ہے، اور احادیث شریفہ میں آپ کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنے، سننے اور سمجھنے کے لیے برسوں چاہیے. ہر حدیث حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، کیونکہ آپ کی باتیں ہیں اور حدیثیں لاکھوں ہیں. ہر بات، ہر حدیث میں آپ کا ذکر خیر ہے، آپ کا ذکر مبارک ہے. اس لیے ہر حدیث سیرت ہے حضور علیہ السلام کی، چاہے وہ احکام کی حدیث ہو، چاہے وہ اخبار کی حدیث ہو، چاہے ان میں واقعات و قصص بتائے گئے ہوں، چاہے ان حدیثوں کا تعلق حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہو، آپ کی ایکٹیویٹیز اور آپ کی سرگرمیوں سے ہو، جہاد سے ہو، نماز سے ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ جو بات ریلیٹڈ ہے وہ حضور کی سیرت ہے. آپ سے نسبت جس بات کی ہے وہ ان کی سیرت ہے. اس لیے عام طور سے لوگوں کے اندر یہ بات معروف ہے کہ سیرت کا عنوان ہو، جلسہ ہو
تو میلاد کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایسا ایک کلچر چلا آ رہا ہے شروع سے، اور اسی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوانات ہوتے ہیں جلسوں کے، عموماً ایک عرصے سے یہی عنوانات چلتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اولڈ سٹی میں ایک صاحب تھے، اب رہے نہیں دنیا میں، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن ہم نے وہاں پر ایک جلسہ کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی عنوان کا پوسٹر لگا کر اسی کا دعوت دی گئی، اسی کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھو لوگوں، کچھ لوگ سیرت النبی کا جلسہ کر رہے ہیں، ہم لوگ میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں۔ جو شخص سیرت النبی کے جلسے میں جائے گا اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس کا دین خراب ہو جائے گا، اس لیے سیرت کے جلسے میں نہیں جانا چاہیے، صرف میلاد کے جلسے میں جانا چاہیے۔ تو ایسے ایسے واعظ، ایسے ایسے خطیب ہیں جنہوں نے امت کو سیدھے رستے سے بھٹکا کے رکھ دیا۔ ہم نہیں کہتے کہ میلاد کے جلسے میں نہیں جانا چاہیے، ہم کہتے اس میں بھی جانا چاہیے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، نوجوان زیادہ ہیں، میلاد میں اور سیرت میں فرق کیا ہے؟ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کے موقع کو، جگہ یا تاریخ، یعنی جس دن جس پلیس میں پیدا ہوا، یا یہ کہ جس ڈیٹ میں پیدا ہوا۔ تو جگہ کو یا تاریخ کو، آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ کو اندازہ کئی سوالات ہوتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے پلیس آف برتھ یا ڈیٹ آف برتھ۔ تو جو ڈیٹ آف برتھ ہے یا پلیس آف برتھ ہے، عربی میں اس کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد یعنی ولادت کی جگہ یا ولادت کا دن، پیدائش کا دن، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، ان کی بھی میلاد ہے، ان کی بھی ولادت کے واقعات ہیں، ان کے بھی ابتدائی زندگی کے قصے ہیں، اور سب بہت دلچسپ، بہت ہدایت افروز اور بہت ایمان افروز ہیں۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام جب 40 برس کے ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر پیغمبر بنا دیا، نبی بنایا۔ نبی تو پہلے سے طے تھے، لیکن 40 برس کی عمر میں اطلاع دی گئی کہ اب آپ کو نبوت کا کام کرنا ہے، اب آپ کام کرنا شروع کر دیجئے، کھڑے ہو کر دعوت الی الایمان شروع کر دیجئے۔ یہ 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا۔ اس پہلے حکم سے لے کر جب جبرائیل سورۃ العلق کی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت کی شروع کی 5 آیتیں لے کر پہلی دفعے غار حرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اور ملاقات کر کے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، وحی کی پہلی قسط پہنچائی، تو حضور علیہ السلام نے وہاں سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو 23 برس گزارے ہیں، اس 23 برس کی حیات طیبہ کو آپ کی سیرت کہا جاتا ہے۔ تمام مومنین کا اصلاً تعلق سیرت سے ہے، اور میلاد بھی سننا چاہیے اور بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے محبت بڑھے گی، اس سے آپ کے تعلق میں اضافہ ہوگا، آپ کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی کو بندہ پہچان سکے گا کہ کیا مقام تھا، کیسی پیاری شخصیت تھی۔ یہ آپ کے ولادت سے پہلے سے شروع ہے سلسلہ برکتوں کا۔ محدثین آپ کی ولادت سے پہلے کے کمالات کو ارحاسات کہتے ہیں۔
ارحاسات اس کا نام ہے، اس کا عنوان ہے۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے کی برکات ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے دنیا میں، لیکن آنے سے پہلے سے برکات ظاہر ہو گئی۔ جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بادل نمودار ہوتے ہیں، موسم چینج ہو جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے۔ بارش اصل ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو خبریں ہیں اور اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت لطیف، مزیدار اور پیارے اور سہانے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل امت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ نبوت کا ہے، لیکن آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا ظہور کر دیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے، یعنی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نمودار ہوئے، ان کے بطن سے جنم لیا، تولد ہوئے، تشریف لائے اس دنیا میں، تو سارے عالم میں اس کا اثر پڑا، پوری دنیا میں پڑا۔ اس زمانے کی جو مشہور آبادیاں تھیں، سلطنتیں تھیں، وہ دو مشہور سلطنتیں تھیں۔ ایک رومن امپائر تھا اور ایک ایرانی حکومت تھی۔ ایران کی حکومت، روم کی حکومت، یہ دو اس زمانے کی ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ جیسے اس زمانے میں امریکہ چائنا، امریکہ رشیا یہ کہا جاتا ہے، اس زمانے کی یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ یہاں پر تک اثر پڑا مکے میں حضور علیہ السلام کی ولادت۔ اس رات میں ایران میں مجوسی لوگ رہتے تھے، اس زمانے میں، اب شیعہ رہتے ہیں، اور 100 سال پہلے سنی رہتے تھے وہاں۔ وہ سنیوں کا مرکز تھا، پھر شیعوں کا مرکز بنا۔ اور اس زمانے میں جب ہمارے نبی تشریف لائے تھے، مجوسی رہتے تھے۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرستوں، جو آگ کی پوجا کرتے، آگ کی پوجا کرنے والی قوم رہتی تھی۔ اس قوم نے وہاں پر اپنا معبد بنا رکھا تھا، یعنی ٹیمپل بنا رکھا تھا۔ ہر قوم کے عبادت گاہ میں ان کی اپنی نشانی ہوتی ہے۔ ان کا جو ٹیمپل تھا مشہور، 1000 برس سے چل رہا تھا۔ وہ ایک گڑھا تھا، اس خندق میں آگ جلائی گئی تھی، یہ آگ کبھی بجھنے نہیں دی گئی تھی، 1000 برس سے کنٹینیو جل رہی تھی، اور لوگ جا کے وہاں پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ 1000 برس سمجھ رہے ہیں آپ، 100 سال 1 صدی کہلاتی ہے، اور 10 صدیوں کو 1000 برس کہتے ہیں۔ 1000 برس سے اس خندق میں آگ کو اس قوم نے بجھنے نہیں دیا تھا، ہمیشہ دہکتی رہتی تھی آگ، اور وہاں جا کر یہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو بھی ان کی پوجا پاٹ تھی وہ وہاں کرتے تھے۔ جس صبح کو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس رات میں وہ 1000 سالہ ٹیمپل کی آگ بجھ گئی اور ٹھنڈی پڑ گئی۔ سب حیران ہو گئے لوگ، 1000 سال سے بجھا نہیں سکے، پھر کیا ہوا کہ یہ بجھ گئی؟ ایک ہی رات میں اچانک بجھ گئی، کوئی آگ کا انگارہ کیا چنگاری بھی باقی نہیں رہی اس میں۔ بہت تحقیقات ہوئی۔ اس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی ایزی نہیں ہو گئی تھی جیسے اب ہے کہ کہیں بیٹھ کے کئی ساری دنیا کی خبریں معلوم کر لو۔ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں قافلے بھیجے جاتے تھے، مہینوں نکل جاتے تھے، تحقیق ہوتی تھی۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، تب پھر رحمت کے ہوتے ہوئے نار کی اور آگ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بجھا دیا جانا چاہیے۔
تو 1000 سالہ آگ کو ایک ہی رات میں اللہ نے بجھا دیا اور ختم کر دیا۔ اب تو بھائی میرا رحمت للعالمین وجود میں آیا، وہ ایران کے لیے بھی رحمت ہے، روم کے لیے بھی رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، لہذا اس آگ کو اللہ نے بجھا دیا۔ قیصر کا محل تھا، بہت قدیم، بہت خوبصورت، بہت شاندار محل تھا روم میں۔ رومن امپائر آج بھی اٹلی کہلاتا، اور وہاں پر عیسائیوں کے جو سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں وہ رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی وہ ایک چھوٹی سی پرسنل کنٹری ہے جہاں پر ان کے مذہبی بادشاہ رہتے ہیں۔ وہاں پر ایک محل تھا، اور اس زمانے میں بھی عیسائی ہی رہتے تھے وہاں پر، اور اس محل کی جو کمانیں تھیں کنگرے بنے ہوئے تھے، ریلنگ پہ اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں جو خوبصورتی پیدا کرتے ہیں محل کے اندر، جیسے ہم لوگ مسجدوں کی ریلنگ میں بنا دیتے ہیں اوپر۔ جس صبح کو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس رات میں اس کے سارے کنگرے جتنے تھے، کمانیں اوپر بنی ہوئی، کلیاں، وہ سب گر گئی، خود بخود گر گئی۔ بہت مضبوط محل تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا قیصر نے کہ کیا ایسا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ میں آتی، تحقیق کی جائے اس کی کیا۔ تو عیسائی مذہب کے علماء کو بلایا گیا، اور ان علماء سے کہا گیا کہ یہ کیا قصہ ہے، آپ کے علم کی روشنی میں بتائیے۔ انہوں نے اس میں غور کیا، اور سب نے مل کر کہا کہ یہ کون سا وقت ہے، کون سا زمانہ ہے، کیا تاریخ ہے، چلیے معلوم کرنا چاہیے کہ مکے کے کسی شریف گھرانے میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ معلوم کرایا گیا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب مکے کے سردار کے گھرانے میں ان کا پوترا پیدا ہوا، یتیم پوترا، کیونکہ والد پہلے انتقال کر گئے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر ملی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا اثر ہے، اس لیے کہ وہ جب پیدا ہو جائے گا تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں باطل کو باقی رہنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، دنیا میں ظلم کو قائم رہنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اب وہ بچہ وہی ہے جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں صدیوں سے۔ یہودی 1000 برس سے انتظار کر رہے تھے، اور عیسائی 500 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال گزرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 571ویں سال میں ولادت ہوئی حضور علیہ السلام کی۔ چاند کے اعتبار سے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ 9 تاریخ کی صبح میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بہت بڑے مفسر و محدث و مورخ گزرے ہیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے ابن کثیر کے نام سے سب جانتے ہیں، ان کی ایک تاریخ کی کتاب ہے بہت مستند اور معتبر، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ اس کتاب میں حافظ نے لکھا ہے کہ تحقیقی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کی صبح کو ہوئی ہے، اور عوام میں مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ دونوں باتیں لکھی ہوئی کہ عوام میں مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن تحقیقی اعتبار سے آپ کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ اور بڑے بڑے محققین نے جو تحقیق کی ہے اس وقت بھی، تاریخ اور کیلنڈر کے ماہرین نے، وہ بھی پیچھے جا کر انگریزی اعتبار سے
آپ کی ولادت کے تاریخ کو اور پھر پیر کا دن پکا ہے تو پیر کے دن کو پکڑ کر چلتے ہیں تو 9 تاریخ ہی ربیع الاول کی بنتی ہے۔ 9ویں کی صبح میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہو۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، اور اگر آپ جو مشہور ہے ولادت کی تاریخ وہی مان لیں تو 12 ربیع الاول یعنی جو مہینہ چل رہا ہے چاند کا 2 دن پہلے شروع ہوا ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو یعنی 10 دن کے بعد حضرت علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، وفات کی بھی تاریخ ہے۔ گویا اسی دن دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے حضور علیہ السلام۔ تو جہاں وہ جشن کا، خوشی کا، مسرت کا موقع ہے، وہیں پر غم کا، دکھ کا اور انتہائی ملال خاطر کا بھی موقع ہے۔ آپ کا آنا خوشیاں پیدا کرے گا تو آپ کا جانا دلوں کو مغموم و محزون کر دے گا۔ کون امتی ہوگا جو نبی کے جانے پر دل غمگین نہ ہوتا ہو اس کا؟ تو ایک ایسی تاریخ ہے جو مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش، لیکن مسلمانوں کی صورتحال دیکھو تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے، ہوش کے بجائے جوش میں زندگی گزارنے کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھتے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں سمجھتے۔ بس مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ہندو لوگ گنیش کے موقع پہ کیا کر رہے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے، ان کو چڑھانے کے لیے ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ آپ برا مانیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت حقیقتیں بری لگتی، آپ کتنا بھی برا مانو، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے، 5 منٹ غور کر لیجئے کہ اس ملک کے غیر مسلموں کے اپنے عقیدے کے مطابق اگر ان کا کوئی کام، ان کا کوئی جشن، ان کا کوئی تہوار ہے تو رہنے دو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن کیا مشرکوں کے تہوار، توحید کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہوار اور خوشی میں یکسانیت ہوگی یا کچھ فرق ہوگا؟ یہ ہر مومن غور کر لے۔ باقی یہ دور ایسا ہے کہ سچ بولنا، حق بولنا، لوگ کہتے ہیں کہ فتنے کا سبب ہے، اس لیے مولانا صاحب ذرا لوگوں کا خیال کر کے بولیے، ذرا لوگوں کی سمجھ کے حساب سے بولیے۔ اب لوگوں ہی کا خیال کرتے رہیں گے تو وہ دین جو نبی لے کے آئے ہیں آخر کب سامنے آئے گا؟ وہ محبت جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، جو تاریخ کا انمٹ ثبوت بن گیا ہے، وہ محبت کب سامنے آئے گی؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتا چلا؟ تو کہا کیا کہا کا پتا بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے آپ کو نہیں معلوم، آج صبح اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اس دن فجر میں آپ کو ایک دن پہلے سے مسجد نہیں تشریف لائے تھے، لیکن اس دن فجر میں آپ مسجد میں آنے کی کوشش کی۔ سب سے آخری مرتبہ جمعرات کے دن آپ مسجد میں آئے تھے اور جمعرات کی مغرب کی نماز پڑھائی تھی، پٹی بندھی ہوئی تھی کالے رنگ کی پیشانی کے اوپر، سر میں درد کی وجہ سے، اور منبر میں خطبہ بھی دیا تھا۔ پھر مغرب کے بعد جب گھر میں گئے
تو عشاء میں نہیں تشریف لائے، حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ جمعے کے دن بھی نہیں آیا، سنیچر کے دن بھی نہیں آئے، اتوار کو بھی نہیں آئے۔ اب پیر کے دن حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز ہو رہی تھی، صدیق امامت کر رہے تھے، تو دروازے پر آ کر 2 ہاتھ چوکھٹوں پر رکھ کر پردہ ہٹا کے اس منظر کو دیکھا جو منظر انہوں نے 23 برس میں تیار کیا تھا۔ بندوں کا خدا کے حضور میں احترام سے کھڑے ہونا، یہ نماز، اس نماز کا منظر دیکھنے کے لیے زندگی کے آخری دن تشریف لائے، پردہ ہٹا کے گھر میں سے ہی دیکھ لیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے کننکھیوں سے، کیونکہ نماز میں تھے، تو ذرا ذرا سا سر ہلا کے آنکھیں پھرا کے دیکھا، کیونکہ رونق اور روشنی مسجد میں محسوس ہو رہی تھی، اس لیے دیکھا ہم نے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف، تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ مبارک مسجد میں کر کے مسجد کے منظر کو دیکھ رہے تھے، نماز کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا پیارا منظر تھا کہ بس قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے آپ سے ملنے کے واسطے، کہ آپ سے جا کے مل لیں، خود دیکھ لیں جی بھر، کیونکہ 3 دن سے تشریف نہیں لائے تھے حضور، جی بھر دیکھ لینے کے لیے نماز توڑ دینے کا ارادہ ہو رہا تھا۔ ہم سخت آزمائش میں تھے، نماز پڑھتے رہیں یا توڑ دیں، لیکن آپ نے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کہا نماز جاری رکھو، اور پھر پردہ سیدھا کر دیا اور لیٹ گئے۔ اسی دن چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں وصال فرما گئے اور انتقال فرما گئے۔ تو اب وہاں کسی نے کاشتکار کو خبر دی، کچھ بتا بھائی تجھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کیا؟ نبی تو وفات پا گئے۔ اللہ اکبر، نبی چلی گئی دنیا سے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا پاک پروردگار اب یہ بینائی چھین لیجئے، اس واسطے کہ اگر مجھے آنکھوں کو روشنی کی ضرورت تھی تو میرے آقا کے چہرے کی زیارت کے لیے تھی، وہ نہیں رہے تو آنکھیں لے کے کیا کروں؟ کیا ہے دنیا میں دیکھنے کے واسطے؟ آپ میری آنکھیں لے لیجئے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ ہم اس محبت کی مثال نہیں پیش کر سکتے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ ایک خاتون کو پتا چلا کہ آپ کا وصال ہوا ہے، اس نے ایک آہ ایسی نکالی کہ اس کا بھی وصال ہو گیا، لیکن باقی سب صحابہ کرام کسی حادثے کے شکار نہیں ہوئے۔ اس لیے نہیں ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا بندہ بنا کر گئے تھے۔ وہ اللہ کی بندگی میں اور اپنے نبی کے دین پر قائم رہے، جمے رہے۔ حوصلہ بہت ٹوٹا۔ عمر فاروق نے فرمایا جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کا انتقال ہوا ہے اس کی گردن اڑا دوں گا، نبی معراج میں گئے ہیں، آ جائیں گے۔ کوئی نہ بولے یہ بات، مگر صدیق مدینے میں موجود نہیں تھے۔ اسی رات میں اجازت لے کر حضور علیہ السلام سے اپنے گھر گئے تھے۔ ان کا گھر عوالی میں تھا۔ عوالی مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر فاصلے پر آبادی تھی، وہاں ان کا گھر تھا۔ وہاں سے صدیق اکبر کو اطلاع ملی تو سر جھکائے ہوئے پیدل چلتے ہوئے تشریف لائے اور سیدھے بیٹی کے گھر میں گئے اور حضور علیہ السلام کے چہرے پر سے چادر اٹھائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا انک میت و انہم میتون۔ یہ قرآن ہی کی ایک آیت ہے، پہلے ہی نازل ہو گئی تھی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دی تھی کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کو بھی ایک دن انتقال کرنا ہے۔ آپ سے پہلے جو 1.25 لاکھ نبی آئے ان کو بھی بلا لیا میں نے، اور آپ کو بھی بلا لوں گا۔ یہ پہلے ہی تسلی دے دی تھی۔ وہ والی آیت پڑھی آپ کی پیشانی کو بوسہ دے کر، انک میت و انہم میتون۔ پھر مسجد میں آئے، سارے لوگ ان کے پیچھے جمع ہو گئے، کیونکہ زندگی سے حضور علیہ السلام صدیق کو اپنے برابر کھڑا کرتے جا رہے تھے۔ اپنے بعد
اشارے دے رہے تھے کہ میرے بعد یہی ہوں گے تمہارے بڑے، میرے بعد یہی ہوں گے، اس لیے نماز بھی ان سے ہی پڑھوائی، جتنے دن نہیں آئے انہی سے نماز پڑھوائی۔ اور ایک خاتون کو کچھ وعدہ کیا تھا کہ تم تھوڑے دن کے بعد آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب وہ جانے لگی تو اس سے فرمایا کیا اگر جب تم آؤ گی مجھے نہیں پاؤ گی تو کس سے ملو گی؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ابو بکر سے مل لینا، وہ وعدہ پورا کر دیں گے میرا۔ ایک ایک مرتبہ حج سے واپس آنے کے بعد سے لے کر وصال تک اللہ کے نبی اپنے ہر عمل سے، تقریر میں، خطاب میں ابو بکر کے خلیفہ ہونے کے اشارے دیتے چلے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو بالاتفاق خلیفہ مان لیا حضور علیہ السلام کے۔ آج بھی انہی کا انتظار تھا۔ وہ آئے مسجد میں اور ممبر پر چڑھے، سب لوگ آ کے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کو بھی بلا کے بٹھا دیا جو بے قابو رہ رہے تھے، حضرت عثمان بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب کو بلایا، سب کو بٹھایا، اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت پورا رکوع حضرت ابو بکر نے مجمع کے سامنے پڑھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تو قرآن میں بہت پہلے نازل ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس دن ایسا لگا کہ ابھی نازل ہوئی آیت تھی، یعنی ٹھیک موقع کے حساب سے انہوں نے وہ آیتیں وہاں پر پڑھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ذہن بنایا، عقیدہ درست کیا، اور ان لوگوں کو سنبھلنے اور اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے یہ آیتیں سنائیں۔ بس انہی آیتوں نے تمام صحابہ کے ہوش یکجا کر دیے۔ سب لوگ جو مدہوش تھے سب ہوش میں آ گئے، سب لوگ اپنے پاس ایک طریقے پر قائم رہ گئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں میں نبی کی زیارت کر کے آیا ہوں، بیٹی کے گھر میں آرام فرما ہے، ان کے داماد اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے، لیکن میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله حي لا يموت۔ اب یہ تربیت تھی عقیدے کی، اسلام کی، دین کی، نبی کے خلیفہ ہونے کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی نہیں کرتے تھے، ہمیں نبی نے اللہ کی چوکھٹ دکھائی اور اللہ کی چوکھٹ پر کھڑا کیا، اور اللہ کبھی نہیں مرنے والا ہے، اس لیے سب لوگ اس دین پہ جمے رہو جو دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آپ جس کام کے لیے آئے تھے کام پورا ہو گیا، آپ چلے جائیں گے مگر کام باقی رہے گا، اور قیامت تک اس کام کو باقی رکھنا ہے، اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس دین پر ہم سب کو جم کے دکھانا ہے۔ ہم جتنا دین پہ مضبوطی سے جمیں گے ہمارے آقا کی روح مبارک کو راحت اور سکون ملے گا، اور ہم اگر بگڑ جائیں گے، پھسل جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، ان کی 23 سالہ محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے سوچو سمجھو، اصل محبت ہے ان کے دین کو قائم رکھنا، یہ اصل محبت ہے۔ چنانچہ سب لوگ سنبھل گئے، سب لوگ جم گئے، بالکل وہی ماحول جو آپ کی حیات طیبہ میں مدینے کا تھا، آپ کے جانے کے بعد اسی طرح چلتا رہا، اس میں رد و بدل ذرہ برابر ہونے نہیں تھی، اسی طرح چلایا مسلمان نے۔ یہ ہے نبی کا حق، اور یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے مرد
جن کی عورتیں، جن کے بچے، جن کے بوڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو چشم کے اشارے پر جانیں قربان کر دیتے تھے۔ ان کے پاس جان اپنے نبی سے زیادہ قیمتی نہیں تھی، اور یہی اعلان قرآن نے بھی کیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مسلمانوں نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر کے ان کی ذات عالی کی حفاظت کرو۔ ان کی ایک سنت کے لیے 100 جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں، کوئی ویلو نہیں ہے جانوں کی ان کی ایک ادا کے مقابلے۔ ایک ایک ادا، وہ محبوب کائنات ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے۔ خلقت میں کوئی چیز اتنی خوبصورت اللہ نے نہیں بنائی جتنی اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ بہت مختصر الفاظ میں اردو کے ایک شاعر نے بہت مختصر الفاظ میں اس حسن کا اظہار کر دیا۔ وہ کہتا ہے، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، حسن ظاہر کی بات ہے، ابھی سیرت تو بہت عالی ہے، یہ صرف ظاہری حسن کی بات کر رہا ہے، ہم نے بہت خوبصورت چہرے دیکھے۔ شاعر کہہ رہا ہے، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ اللہ کو اب دوسرا کوئی بنانا نہیں تھا، ایک معیار بنا دیا اپنی قدرت کا، اپنے محبوب کو اللہ رب العزت۔ اور گویا جیسے جو پینٹنگ کرنے والا ہوتا ہے، گویا اس نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پینٹنگ کر کے سین بنائے، اس کے بعد ایک سین اس کو اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آ گیا کہ اس نے اپنا جتنا بھی ساز و سامان تھا سب جلا دیا، اٹھا کے پھینک دیا، اب نہیں بنانا ہے مجھے، بس یہی میرا لاسٹ کارنامہ ہے۔ ایسے بتا رہا ہے شاعر کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے، اب نہیں بنانا ہے مجھے کوئی دوسری صورت، بس یہ مجھے اچھی لگ گئی، پیاری۔ ایسی حضور علیہ السلام کی صورت تھی۔ حضرت عائشہ سے بعد کے کسی لوگوں نے پوچھا کہ اماں جان، حضور علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، صورت کیسی تھی؟ دیکھا نہیں تھا ان لوگوں نے؟ تو آپ کے بعد جو مسلمان ہوئے انہوں نے آ کے اماں جان سے کہا۔ حضرت عائشہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد 50 سال زندہ تھی، اس لیے بہت زمانہ دیکھا انہوں نے، بعد کے لوگوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اماں جان ہمیں بتائیے ہمارے نبی کی صورت کیسی تھی، ہمارے نبی کی سیرت کیسی تھی؟ کس سے پوچھا؟ سب سے محبوب زوجہ سے پوچھا، سب سے پیاری، سب سے محبوب۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا صدیق سے ہے۔ پوچھا ان کے بعد کس سے ہے؟ تو کہا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ سے۔ دنیاوی محبت، ورنہ تو آپ کہتے تھے کہ میں ابو بکر کو بھی خلیل نہیں بنایا، میں تو خلیل اللہ کو بنایا ہوں۔ لیکن دنیاوی محبت جتنی تھی سب سے زیادہ صدیق سے تھی، سب سے زیادہ۔ احد کی جنگ میں جب پاسا پلٹ گیا تھا اور مسلمان سخت مصیبتوں میں تھے اور حضور علیہ السلام بھی زخمی ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر جدا ہو گئے، دوسری سائڈ میں چلے گئے، بیچ میں مشرکین آ گئے، ادھر کچھ مسلمان رہ گئے، ادھر کچھ مسلمان رہ گئے، اور مسلمانوں کا 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت زبردست شکست ہوئی مسلمانوں کو، نبی بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک ٹوٹے، سر میں لوہے کی ٹوپی کا کیلا چبھ گیا اور آپ گر گئے۔ حضرت طلحہ نے سامنے کھڑے ہو کر آنے والے ہر نیزے کو اٹھایا، یہاں تک کہ طلحہ بھی شہید ہو گئے۔ جب ان کے جسم پر نیزوں کو گنا گیا
تو 70 نیزوں کے نشان تھے ان کے سینے پر. انہوں نے سینہ نہیں پھیرا، پیٹھ کے پیچھے نبی کو چھپا کر کے اپنے آپ کو جان دی. حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر سب تتر بتر ہو گئے تھے. کسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے جب سنا کہ ایک دشمن نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد بھی شہید ہو گئے، تو مسلمان گھبرا گئے، ہمت ہار گئے. پھر مسلمانوں میں صدیق اکبر کسی طرح گھس پٹ کے وہاں آئے جہاں نبی کو چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ حیات تھے، صرف زخمی ہوئے تھے. حضرت صدیق کو اپنے نبی کا یہ منظر دیکھ کر خون بہہ رہا ہے اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں. حالت ایسی ہو گئی ہے، دیکھا نہیں گیا. تو صدیق نے اپنی تلوار سونتی اور مشرکین کی طرف دوڑ کے جانے لگے کہ کس نے میرے نبی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صدیق کا مقام، کہ نبی نے صدیق کے بازو 2 ہاتھوں سے پکڑ کر روکا اور فرمایا ابو بکر اپنے بعد مجھے اکیلا مت چھوڑنا، یعنی تم جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے، پھر میں تنہا رہ جاؤں گا دنیا کے اندر. یہ مقام ہے صدیق اکبر. آج کوئی برا بھلا کہہ لے، گالیاں دے لے، اپنا ایمان خراب کرے گا، مگر نبی کی نظر میں صدیق نہیں تو جینے کا بھی جی نہیں ہے کہ صدیق نہیں تو میں کیسے جیوں دنیا کا. یہ مقام اللہ نے ان کو دیا محبوبیت کا. وہ اللہ کے محبوب تھے اور یہ نبی کے محبوب تھے. تو بہرحال یہ محبت کا مقام. اب حضرت عائشہ جواب دے رہی ہے، ان سے پوچھا گیا، وہ جتنا جانتی ہیں اللہ کے نبی کو کوئی اور اتنا نہیں جان سکتا. تو صدیقہ نے بہت مختصر لفظوں میں ایسی بات کہہ دی جو کوئی عام سے عام آدمی بھی محفوظ کر لے سکتا ہے اپنے ذہن میں. انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان کے خلق کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، سیرت کی بات ہے، تو قرآن مجید پڑھو. کان خلقہ القرآن، وہ قرآن کی عملی تفسیر تھے. اگر قرآن تھیوری ہے تو اسی تھیوری کی پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی ذات تھی. وہ ایک زندگی ہے، وہ ایک لائف ہے جو شروع سے لے کے اخیر تک ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنائی گئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم نبی کی سیرت جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. سارا قرآن ان کی سیرت بیان کر رہا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اور اگر ان کی صورت کی بات پوچھ رہے ہو تو اتنا کہوں گی کہ اگر یوسف کی ایک جھلک دیکھ کر مصر کی شاہی خاندان کی عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے انگلی کاٹ لی تھی. ایک قصہ پیش آیا تھا، قرآن میں ہے وہ قصہ، سورہ یوسف، اس کا حوالہ دیا. کیونکہ عزیز مصر کی بیوی جو ملکہ تھی وہ حضرت یوسف کے حسن و جمال پر عاشق اور فریفتہ ہو گئی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے. لیکن حضرت یوسف کہتے تھے انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. یہ سب میں نہیں کر سکتا، میں تو ایک پاک باز نوجوان، یہ سب ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے غلام ہیں لیکن اپنے آقا کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. انہوں نے مجھے عزت سے اس گھر میں رکھا ہے، میں ان کی عزت کو داغدار کروں، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت یوسف نے منع کر دیا تھا. تو مشہور ہو گیا تھا پورے خاندان میں کہ ملکہ ہو کر اپنے ہی ایک غلام سے معاشقہ کر رہی. تو اس کی عزت چلی گئی. اب اپنی عزت بچانے کے لیے ایک دن تمام خاندان کی عورتوں کو گھر میں دعوت دی. جب سب عورتیں آ گئی تو ان کے لیے فروٹ کا میزبانی کی، دسترخوان بچھا کے فروٹ رکھ دیا اور ہر ایک کے لیے ایک چھری رکھ دی. حضرت یوسف کو ایک پردے کے پیچھے چھپا دیا
اور جب ہال میں سب لوگ بیٹھ کر اس نے کہا کہ شروع کیجئے، کھانا شروع کیجئے، تو چھریاں اٹھائیں اور پھل اٹھایا اور فوراً کہا حضرت یوسف کو کہ باہر آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف تو ان کے گھر میں فی الحال غلامی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، وہ پردہ ہٹا کے سامنے آ گئے۔ جیسے ہی حال میں حضرت یوسف آئے تو کسی کے آنے سے نظریں فوراً اٹھ جاتی، سب کی نظریں اٹھی تو حضرت یوسف نظر آئے، ایسے حسین جمیل خوبصورت پیکر کمال تھے کہ یہ عورتیں دیکھتی ہی رہ گئی ان کو، اور چھری بھی چل رہی تھی تو پھل کے ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئی، پتہ نہیں چلا ان لوگوں کو، ایسے مگن ہو گئے حضرت یوسف کے حسن میں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود ہے قصہ، قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا۔ انگلیاں کاٹ لی، دیکھتے ہی رہ گئے حضرت یوسف، کہنے لگے کہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت خوبصورت فرشتہ لگ رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر زلیخا کو یوسف پر نیت خراب ہو گئی ہے تو غلط کیا ہوا ہے، ایسے حسن کو تو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف سے کہا، عورتوں نے، کیوں نہیں مانتے ہو تم تمہاری مالکن ہے، اپنے مالکن کا کہنا مانو، ان کی بات مانو۔ حضرت یوسف پریشان ہو گئے کہ ایک ستا رہی تھی، اب یہ پورا خاندان کی عورتیں آ کے بیٹھ کے ایک طرف ہو گئی، میجورٹی بنا لی ہے سب ان لوگوں نے۔ انہوں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہر نوجوان کے لیے اسوہ ہے، ہر کالج کے اسٹوڈنٹ لڑکی اور لڑکے کے لیے اسوہ ہے۔ ایسے وقت میں انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ پاک کوئی شکل بن جائے کہ مجھے جیل خانے میں بھیج دیا جائے، مجھے جیل میں جا کے سڑنا پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ جیل میں سڑنا پسند ہے مجھے، میں نہیں کر سکتا یہ گناہ۔ اے اللہ، اگر آپ نے ان کے اس مکر کو نہیں ہٹایا مجھ سے تو میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر جاہلوں کی حرکت کر بیٹھوں گا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت انہوں نے جیل خانے کی تجویز نہ رکھی ہوتی، صرف یہ کہہ دیا ہوتا کہ الا تصرف عنی کیدہن، تو اللہ اپنی قدرت سے کوئی دوسری شکل بھی بنا دیتے، لیکن انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس گناہ کے، تو اللہ نے پھر ان کے جیل بھیجنے کا انتظام فرما دیا۔ اللہ بھی بہت کریم اور بہت پیارے اور اپنے پیاروں سے بڑی محبت رکھتے۔ یہ قصہ پھر سے مجھے اس لیے سنانا پڑا کہ حضرت عائشہ اس کا حوالہ دے رہی تھی۔ اب یہ قصے کو ذہن میں رکھ کے سوچو کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اگر یوسف کا حسن ایسا تھا کہ مصر کی شاہی عورتیں ان کو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، تو میرے آقا کے حسن کا یہ عالم تھا کہ عرب کے نوجوان ابرو کے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کا حق ہے۔ کسی آدمی سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ محبت یا تو جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا نوال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جمال، حسن، کسی سے بھی کسی کو محبت ہوتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی کمالات ہیں، فن میں، ہنر میں، علم میں، کسی بھی چیز میں کوئی کمال ہے تو اس کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر خیر، سخاوت، ہمدردی، لوگوں کے ساتھ شفقت، رحمت، یہ چیز ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں جمال، کمال، نوال۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اس سے محبت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ہوتی ہے
اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جمال تھا دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا، اولین و آخرین میں کوئی مثال نہیں اس کی۔ اور جو کمالات تھے، اللہ اکبر، کیسے کیسے معجزے اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ بعض علماء نے تو مستقل طور پر آپ کے معجزوں پر کتاب لکھی ہے۔ وہ ایک علوم دینیہ میں ایک سبجیکٹ بن گیا، نبوءات الرسول کے نام سے۔ نبی کے معجزے، نبی کی نبوت کی علامتیں، یہ ایک سبجیکٹ بن گیا۔ اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں محدثین نے، اور آپ کے معجزات کو جمع کیا۔ 3000 سے بھی زائد معجزات اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو عطا فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ پورے حضور کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ ہزاروں دیے گئے معجزے۔ ان معجزات کو حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے، الگ سے بھی کتابیں لکھ دی گئی۔ قاضی عیاض نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، صرف حضور کے معجزات ہی لکھے اس کے، کہ اللہ نے کیا کیا کمالات آپ کو عطا فرمائے۔ ایک معجزہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت دفعہ ظاہر ہوا، وہ ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ جیسے کنویں کے جھرنے سے پانی نکلتا ہے، بورنگ میں سے پانی نکلتا ہے، ایسے آپ کی انگلیوں سے پانی نکلتا تھا جب ضرورت پڑ جاتی تھی، جب پانی نکلتا تھا اس میں سے۔ صحیح بخاری میں بھی اسی اور روایات موجود ہیں، آپ کے ہاتھ سے وقت ضرورت پانی نکل۔ ایک سفر میں کہیں پھنس گئے تھے، پانی کہیں بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت تھی، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے بھی نہیں ہے، نہانے کے لیے بھی نہیں ہے، دور دور تک کنواں بھی نہیں ہے کہیں سے پانی لانے کے لیے بھی کچھ نہیں، آبادی بھی نہیں ہے کہیں۔ اپنی پریشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 2 آدمی کو بھیجا، جاؤ ذرا ڈھونڈو، کہیں تو پانی کا کھوج لگ جائے تو لگاؤ، ڈھونڈ کے لے کے آؤ کہیں سے۔ 2 آدمی ادھر ادھر پھرتے رہے، دیکھتے رہے، دور دور تک پانی نہیں ملا۔ البتہ ایک مسافر عورت ملی جو اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے اونٹ پر دونوں جانب پانی کے 2 مشکیزے تھے۔ مشکیزہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں بکری کو، اس کی کھال کو جب سکھا لیتے تھے تو اس کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کر دیتے تھے، اور اس کے گلے کے پاس کے بڑے سوراخ میں سے پانی بھر کے لاتے تھے۔ وہ پانی کا برتن تھا اس زمانے کا۔ ہمارے بچپن میں تو ہم نے دیکھا مشکیزیں چلتے تھے، عمارتوں کو کیورنگ کرنے کے لیے مزدور کو لگایا جاتا تھا، تو مزدور کے ایک ہاتھ میں پیٹرول کا ڈبہ رہتا تھا اور ایک ہاتھ میں مشکیزے میں سے ڈال کے پانی چھڑکتا رہتا تھا۔ تو اس کو کہتے مشکیزہ، جس کے اندر پانی بھر کے رکھا جاتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، چمڑے کی تھیلی سمجھو، چمڑے کی 2 تھیلیاں 2 طرف پانی میں بھر کے لٹکی ہوئی تھی۔ تو اس کو صحابہ نے دیکھ کے پکڑ لیا، روک لیا، اور اس سے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے ہم تم کو۔ تو اس نے کہا کہ نبی کون؟ جس کو لوگ سابعی کہتے ہیں، یعنی مشرکین آپ کو بے دین کہتے تھے، بے دین لوگ آپ کو بے دین کہتے تھے، اس کا نام سابعی ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ کون وہ جو جس کو لوگ سابعی کہتے ہیں؟
تو کہا ہاں تم ایسا ہی سمجھو مگر وہیں چلنا ہے. تو لے کے گئے ان کو اور کہا یا رسول اللہ پانی کہیں نہیں ملا، البتہ یہ عورت کے پاس پانی ہے، 2 مشکیزیں پانی ہیں. اس سے پوچھا گیا تو یہ بتا رہی ہے کہ 24 گھنٹے لگیں گے کنویں تک جانے کے لیے، میں وہاں سے لے کے آ رہی ہوں پانی. تب 24 گھنٹے کا سفر کر کے کون جائے گا کتنی دور؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، عورت کو اس پہ سے اتار دو. تو اس کو اتار دیا گیا اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مشکیزے کو نیچے کی طرف سے کھولو، جیسے ٹوٹی ہوتا ہے نیچے سے کھولو. نیچے سے کھول کر کے اس میں سے پانی لینے کے لیے فرمایا پانی لو. لوگ پانی لیتے تھے، اپنے اپنے مشکیزے لے کر جتنے تھے قافلے میں سب نے بھر لیے. اس میں سے برتن لاؤ تو برتن بھی بھر لیے، جس کو وضو بنانا ہو بنا لو تو وضو بنا لیے، اگر کوئی نہانا چاہتا نہا بھی لے تو نہا بھی لیا. اور وہ مشکیزے میں سے پانی کم نہیں ہوتا تھا، پانی نکلتا رہتا تھا بس اس کے اندر سے، اور لوگ لے لے کے بھر لیتے تھے. اس سفر میں 80 لوگ ساتھ میں تھے، سب کے لیے پانی اسی میں سے نکلا اور پھر جتنا تھا اتنا ہی رہا، کم نہیں ہوا. تو آپ نے کہا بند کر دو، نیچے اس کا سوراخ بند کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس کچھ ہے توشے وشے تو لا کے دو. تو ایک دسترخوان بچھایا گیا، کپڑا، کسی نے کھجور لا کے ڈالا، کسی نے ستو لا کے ڈالا، کسی نے گھی لا کے ڈالا، کسی نے پنیر لا کے ڈالا، جس کے پاس جو تھا وہ سب تھوڑا سا جمع ہو گیا. اس کی گٹھری باندھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت کو اونٹ پہ بٹھا دو. اس سے کہا دیکھ تیرے پانی میں سے ہم نے کچھ نہیں دیا، تیرا پانی جتنا تھا پورا پانی تیرے ساتھ ہے، البتہ تیرا ٹائم لیا ہے، تجھے روکا ہے، زحمت دی ہے، تو یہ ہدیہ ہے تیرے واسطے. وہ پوٹلی اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دی اور اس کے بعد اس کو بھیج دیا کہ اب جا سکتے ہیں آپ. یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا. کوئی یہ کمال دکھا سکتا ہے؟ آج یورپ نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے مصنوعی بارش کا انتظام کیا ہے، لیکن اس بارش کے مصنوعی بارش سے وہ خود شرمندہ ہیں کہ وہ اس سے وہ پانی نہیں نکال سکتے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اس کا ہاتھ لگنے سے 80 آدمیوں کا پانی بھر گیا، نہا لیا، دھو لیا، پھر پانی قطرہ کم نہیں. یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے ہمارے نبی کا. ایک مرتبہ اور ایسے ہی موقع پر بہت سخت پانی کی تنگی ہوئی. آپ نے فرمایا آپ لوگوں کے برتن میں کچھ تو پانی ہوگا تھوڑا بہت؟ کہا حضرت چند گھونٹ نکلیں گے. تو آپ نے فرمایا ایک برتن میں ڈال کے لاؤ. تو ایک چھوٹے سے پیالے میں سب لوگوں نے اس میں اپنے اپنے پاس 2 قطرے 5 قطرے جو بھی تھے ڈالے، تو تھوڑا سا پانی ہوا اس کے اندر، اتنا کہ انگلی ڈوب سکے، اتنا پانی ہوا. اس برتن میں آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ دیا اور آپ کے انگلیوں کے نیچے سے پانی اس طرح نکلتا رہا کہ 300 افراد نے اس پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کر لی. بس انگلی کے نیچے سے نکلتا رہا پانی. اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، ہم کیا تفصیل تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے بیان کر سکتے. آپ کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ سال بھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرے. پورے سال آپ کا رشتہ اپنے نبی سے اتنا مضبوط ہے کہ آپ کبھی بھی ان کا ذکر چھوڑ نہیں سکتے. دم رکا سمجھو دم بھر کو بھی جو یہ ساغر رکا. نبی کا ذکر خیر رکا تو جان نکل جائے گی مومن کی. ایسا رہنا چاہیے مومن کا رشتہ نبی کے ساتھ. ان کا ذکر تھوڑی دیر ہو گئی تب پھر دم گھٹنے لگے مسلمان کا. لیکن آج ہم تمام اللہ کے دشمنوں کے ذکر میں دن گزار لیتے ہیں، راتوں میں ہم نیوز میں گزار لیتے، موبائل میں گزار لیتے. کاش کہ مسلمان کبھی اپنے نبی کا ذکر خیر کے لیے بھی ٹائم نکالتے. کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنا ان کا ذکر آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں.
انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عظیم الشان تاریخی کتاب ہے، تمام علماء جانتے ہیں اس کتاب کو۔ اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر میرا دل دکھ رہا تھا، مسلمانوں کی پریشانیوں سے میں مغموم تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں مسلمانوں کو ان حالات میں سے کیسے نکال سکتا ہوں اور کیسے ان کو خوشحال زندگی میں لا سکتا ہوں۔ تو میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی اللہ کی طرف سے کہ میرے بندوں کو میرے محبوب سے قریب کرو۔ یہ دور ہو گئے ہیں، یہ جتنا نبی سے دور ہوں گے اتنے مصائب میں، مسائل میں، حالات میں، مشکلات میں، ذلتوں میں، خاریوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اور جتنا یہ میرے نبی سے قریب ہوتے جائیں گے عزت، رفعتیں، سربلندیاں اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں کر دے گا۔ میرے نبی سے قریب کرو میرے بندوں کو۔ تو انہوں نے اس کے لیے یہ کتاب لکھنا شروع کی، اور اس میں حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو جمع کر دیا، اس کے اندر لکھ دیا، تاکہ امت پڑھے اور اپنے کو اس کے مطابق بنا کر نبی سے قریب ہو جائے۔ نبی کی قربت ہماری عزت ہے، اور نبی سے دور ہو جانا ہماری ذلتیں اور خاریاں۔ ہم نئی دنیا میں چین سے رہ سکتے، ایسے ایسے لوگ جو کبھی ہمارے گھر کے، مسجد نہیں بول رہا ہوں، ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، آج وہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا کمایا ہوا حال ہے، یہ کسی اللہ کا ظلم نہیں ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہم پہ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ ہماری کمائی ہے۔ کمائی کیوں؟ کہ جب تک ہم اپنے نبی سے جڑے ہوئے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، ان کے دین کو زندہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر طاقت کو ہمارے سامنے سر نگو کر کے رکھ دیا تھا۔ اور جب سے ہم نے اپنے نبی سے بے پرواہی شروع کر دی، ان سے بے وفائی شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں حالات کے حوالے کر دیا۔ جن کو ضرورت سے فارغ ہو کے طہارت لینا بھی نہیں آتا، آج وہ ہمارے دین پہ تبصرہ کر رہے ہیں، آج وہ ہمارے نبی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، آج وہ ہمارے نبی کی ازواج مطہرات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جن کی خود کی حالت یہ ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارا قصور ہے، ہمارا۔ جب ہم نے نبی کو چھوڑا تو اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف دھیان دے اور اس ملک میں مسلمانوں کے مسائل کا حل ہو اور مسلمان خودداری اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، تو مسلمانوں کو اپنے نبی سے قریب ہونا پڑے گا۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے امام ابن قیم نے اتنا آسان اور سمپل انداز اختیار کیا کہ شاید اس سے آسانی سے ہم سمجھا نہیں سکتے کسی کو۔ انہوں نے کہا کہ ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو اپنے نبی کی سیرت طیبہ اور اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کی دین کو جاننے کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جتنا دیدے کو روشنی کی ضرورت ہے، اور جتنا جسم کو جان کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ ضرورت امت کو نبی کی ہے۔ لیکن آج امت نبی کو چھوڑ کے بیٹھی، اب ایسے ہی نبی کے نام میں سال میں ایک آدھ مرتبہ کچھ ہو ہم کر لیں، چیخ پکارا کر لیں، نعرے کر لیں، جلسہ جلوس کر لیں، بس آپ نے حق ادا کر دیا نبی کا، باقی ان کا دین رسوا ہوتا رہے، باقی ان کی محنتوں پہ پانی پھرتا رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہو جانے دو۔ ہماری محبت بس اتنی ہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یاد آتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہم ان کا کچھ، ان کے نام پہ کچھ اپنی خواہشات پوری کر کے قصہ ختم کر دیتے ہیں۔ بابا، نبی کی محبت کرنے والوں نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی، اپنی ایک ایک خواہش کو قربان کر دیا ان کی محبت کی چوکھٹ پر۔
ایک ایک خواہش کو قربان کیا، خواہش ہی کو نہیں، بیٹوں کو قربان کیا، باپ کو قربان کیا، خاندان کو قربان کیا، وطن سے بے وطن ہوئے، سب کچھ ان کے خاطر کیا، سب کچھ ان کے خاطر کیا۔ کیا کمی تھی مہاجرین کو مکے میں؟ اپنے گھر تھے، اپنے کاروبار تھے، اپنا خاندان تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب کہا گیا کہ ہجرت کرنا پڑے گا تو نبی کی خاطر وطن چھوڑ کے بے وطن ہوئے۔ اس طرح مکے کے بعض رئیس مدینہ آئے کہ جسم پر ان کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسی ہجرت کے کرنے کے واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سب سے زیادہ خدمت کی تھی اپنے ابو جان کی، نبی بننے سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی، جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی، ان کے شوہر سفر میں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ سفر میں تھے، اور یہ تنہا ہجرت کر کے آ رہی تھی، حاملہ تھی۔ دشمن ان کو دیکھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے، ہجرت مدینہ جا، مدینہ اتنا آرام سے تھوڑا ہی جا سکو گے۔ اس نے اپنی دشمنی کے لیے دیکھا کوئی بھی یہاں نہیں ہے مدد کرنے والا، حبار بن اسود نے ایک کمان پر نیزہ چڑھایا اور ان کی طرف نیزہ پھینکا، تیر پھینکا، وہ تیر آ کے پیٹ میں لگا سیدہ زینب کے، ان کا حمل ساقط ہو گیا اور وہ اس کی وجہ سے زخمی ہو گئی، اور اسی زخمی پیٹ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بے ساختہ ہو گئے، جو چینٹی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، جو پرندے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، جو ہرن کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، جو کسی کا صدمہ نہیں سہ سکتے، وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان پر کیا گزری ہوگی۔ اور اسی نیزے کے، اسی تیر کے زہر سے حضرت زینب کا وصال ہوا، انتقال ہوا، فوراً نہیں ہوا، کچھ دن کے بعد ہوا۔ حضرت زینب کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتر کر دفن فرمایا۔ یہ اللہ کے دین کے لیے قربانی خود نبی نے اپنی بیٹی کی دی، اپنی بیٹی کی قربانی دی اللہ کے دین کے خاطر۔ اور صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، پڑھو تو آنکھیں کھل جائیں، سمجھ میں آئے گا محبت کس چیز کا نام ہے، محبت کس چیز کا نام ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، ان کنت صادقا فی الحب لاطعتہ، ان المحب لمن یحب یطیع۔ عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہو اور گناہوں پر گناہ بھی کرتے جا رہے ہو اور اللہ کی محبت کا دم بھی بھر رہے ہو، میں تو خدا کی قسم اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسی بات ہے۔ اگر تو اپنے دعوی محبت میں سچا ہوتا تو محبوب کی اطاعت کرتا اور ان کے رستے پر چلتا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، آدمی جس کو بھی چاہتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے۔ آج خالی گوری چمڑی پر دل آ جائے تو ماں باپ کو ناراض کر کے، خاندان کو رسوا کر کے، سارے محلے میں بدنام ہو کر کے، ساری کمائی لٹا لٹا کر کے اس ایک محبوبہ کو، معشوقہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے نہیں ہیں لوگ۔ ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر خاندان میں ایسا مجنون ہمیں نظر نہیں آتا جو لیلا کے خاطر سارے خاندان کی قربانی دے دیا۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا معلوم ہوا تو بھی ہوا تو ہو، لوگ کیا کریں۔ میں آپ کو فرضی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے قصے ہیں میرے سامنے۔ ہر چیز بیٹے نے برداشت کر لی ماں باپ کی، یہاں تک کہ ان کے مرنے کو بھی برداشت کر لیا، گوارا کر لیا، اس ایک صورت کے خاطر جس پر اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ نہیں پوچھیں گے نبی قیامت کے دن دنیا کی محبتوں میں تمہاری وفاداریوں کا یہ حال تھا اور میری محبت صرف ناچنے کے واسطے تھی؟
میری محبت صرف اونٹ پہ ہتھی پہ پھرنے کے واسطے تھی؟ نمازوں کا کوئی خیال نہیں، 5 دفعے اذان ہوتی ہے، نبی کا عاشق کہاں سڑ رہا ہے، کہاں مر رہا ہے، کیوں نہیں آتا مسجد میں نبی کا حکم پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے کے لیے؟ کہاں ہیں؟ جلوسوں میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے میلاد کی، اس میں بھی نمازیں نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ بمبئی میں تھا تو حضرت غوث پاک کا جلوس نکلنے والا تھا، اس دن 11ویں شریف تھی، تو صبح اٹھتے ہی اخبار دیکھا تو اخبار میں جلوس کی خبریں تھیں، پوسٹرز تھے، اشتہارات تھے، اور اخبار میں کچھ ہدایتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ہدایتیں لکھی ہوئی تھیں، یہ بڑے پاک باز اللہ والے کے جلوس ہے، سب لوگ نہا کر گھر سے نکلیں اور پاک صاف کپڑے پہن کر آئیں، ٹوپی لگا کر کے آئیں، یہ سب ہدایتیں اس کے اندر تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہدایتیں تھیں، لیکن اس میں کہیں یہ ہدایت نہیں تھی کہ یہ جلوس نکلے گا فلاں جگہ سے صبح میں چاشت کے وقت 10 بجے اور مغرب کے وقت فلاں جگہ ختم ہوگا، تو ظہر کہاں پڑھی جائے گی، عصر کہاں پڑھی جائے گی، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ نماز وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں فرمائی، پتھر مارنے والوں کو بھی بد دعا نہیں فرمائی، لیکن جب خندق میں ایک پتھر توڑتے وقت عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تھا تو آپ کی زبان سے نکلا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار شغلونا عن صلاة العصر۔ اللہ مشرکوں کے گھروں کو اور ان کی مردوں کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو ایک نماز زندگی میں، وہ بھی انجانے میں ایک بڑے کام کے کرتے وقت میں، جہاد کے دوران چھوٹ گئی۔ اتنا دل دکھا نبی کا کہ کافروں کے زندوں مردوں سب کو لعنت فرما دی، سب کے لیے بد دعا فرما دی۔ اور مسلمان تو مسلمان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لوددت، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی یوں چاہ رہا ہے کہ نماز کے لیے اذان کہلواؤں، اذان کے بعد جب لوگ جمع ہو جائیں تو کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور جب نماز شروع ہو جائے تو میں کچھ لوگوں کو لے کر بستی میں نکل کے گشت کروں، اور جو نماز کو نہیں آیا ہے آگ لگا کر اس کا گھر اس کے اوپر ڈھا دوں۔ قسم کھا کے نبی نے یہ اپنی خواہش بتائی کہ جو مسجد نہیں آیا اس کا گھر ڈھا دوں۔ یا مسجد کے ملگیوں میں بیٹھ کر کے گپاشی کر رہے ہیں، موتنے ہگنے کے لیے مسجد کے بیت الخلا استعمال کر رہے ہیں، سگریٹیں پی کے بیڑیاں پھینک کے گٹکے تھوک تھوک کے مسجد کے بیت الخلا خراب کر رہے ہیں، اور نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو بد نصیب کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان ہیں، ایسے مسلمانوں کے اللہ کی مدد آئے گی اور ایسے مسلمانوں کے مسائل آسمان سے حل ہوں گے۔ نماز کے بغیر ایمان کا تصور نہیں تھا صحابہ کے دور میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم مسجد میں کسی کو نہیں دیکھتے تو 3 باتیں طے کر لیتے تھے کہ شاید اتنا بیمار ہوگا کہ 2 آدمی کے سہارے سے بھی نہیں آ سکتا ہوگا، یا سفر میں گیا ہوا ہوگا بستی میں موجود ہی نہیں ہوگا، یا منافق بن کر مرتد ہو گیا ہوگا اس لیے مسجد نہیں آیا۔ چوتھی کوئی بات نہیں تھی، یا سفر میں ہوگا اس لیے نہیں آیا، یا بہت بیمار ہوگا بستر پہ پڑا ہوا ہوگا اس لیے نہیں آیا، یا مرتد ہو گیا ہوگا اس لیے نہیں آیا۔ چوتھی کوئی وجہ نہیں تھی صحابہ کے پاس۔ آج ہم پلے گراؤنڈ میں ہیں اس لیے نہیں آئے، کرکٹ میچ چل رہا اس لیے نہیں آئے، کوئی اسپورٹ جو ہے ہمارے ٹی وی پر چل رہا ہے تو اس لیے نہیں آئے، رشتہ دار آ گئے تھے اس لیے نہیں آئے، دوست ملنے آ گیا اس لیے نہیں آئے، آج کام بہت تھا اس لیے نہیں آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا نبی کے امتی ہیں؟
ایسے امتی ہوتے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت میں اللہ نبی کی محبت، نبی کی اطاعت کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھے گا۔ ہم اگر صحیح اتریں گے تو جیت جائیں گے، نہیں تو ہار جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اب میں نے حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے دین کے نیچے نہ آ جائے۔ میرا دین اوپر ہوگا، خواہش نیچے ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کامل مومن کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل کیا ہے، اور فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں کی۔ صحابہ نے پوچھا انکار کرنے والوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میرا کہنا مانا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کیا وہی میرا منکر ہے۔ یعنی عملاً انکار کر رہا ہے، عقیدتاً نہیں کر رہا ہے، عملاً انکار کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ فرما رہی دیکھو میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کی جیسی زندگی گزارو، سیکھو، اخلاق، تہذیب، گفتگو، ہر چیز نبی نے سکھائی۔ بعض یہودی تانا دیتے تھے، سلمان فارسی کو تانا دیا اور کہا اچھا آپ کے نبی ماشاء اللہ کیا کہنا، پیشاب ایسا کرنا چاہیے، استنجا ایسا کرنا چاہیے، جوتا ایسا پہننا چاہیے، یہ باتیں سکھانے آئے بھائی ماشاء اللہ آپ کے نبی کیا ہے، ایسے تانا دیا۔ تو حضرت سلمان متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے اس کے جواب میں پورے فخر کے ساتھ کہا یعلمنا نبینا کل شیء حتی الخراء۔ ہاں ہمارے نبی تو اتنے پیارے نبی ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کو جانا بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ کمال ہے ہمارے نبی کا کہ جو ماں باپ سکھاتے وہ بچوں کو، وہ نبی امت کو سکھا، پھر وہاں سے لے کر اللہ تک پہنچنا سکھایا، نماز پڑھنا اور حج کرنا سکھایا، بندگی کا ہر انداز سکھایا حضور علیہ السلام نے۔ لیکن آج ہمیں آپ کی زندگی سے زندگی لینے اور آپ کی زندگی کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ رسمی قسم کے لوگ ہو گئے، بس کچھ دیکھا دیکھی دوسری قوموں کی طرح ہم بھی کچھ رسمیں کر لو۔ باقی صحابہ نے، محدثین نے، اولیاء اعظام نے جو اپنے نبی سے سیکھا ہے وہ ہم کہاں سیکھیں؟ ایک سیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب کے زمانے میں بغداد ہی میں ایک بڑے اللہ والے گزرے، سادات کرام میں سے تھے وہ بھی۔ سید احمد کبیر رفاعی بیٹھے ہوئے تھے اور اس زمانے میں جو جبے کپڑے چوغے ہوتے تھے بڑے بڑے چوڑے چوڑے ہوتے تھے، وہ ایسا پھیل گیا تھا۔ ایک بلی آ کر کے ان کے چوغے پر دامن پہ بیٹھ کے سو گئی۔ اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو نماز کی تیاری کے لیے اٹھے، لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ اٹھنا چاہا تو ایسے دیکھا بلی سو رہی تھی، تو خادم سے کہا قینچی لاؤ۔ قینچی منگا کے اپنا قیمتی چوغا جو ہے وہ تو اتنا کاٹ دیا، اور کاٹ کے ویسے ہی چوغے کے ساتھ مسجد کے لیے چلے۔ لوگوں نے کہا حضرت بلی کہیں بھی جا کے سو جاتی ہے، اتنا قیمتی چوغا آپ کا، اس کو کاٹ دیا آپ نے اس کے خاطر سے؟ تو فرمایا کہ بلی کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا ہوگا، اس نے سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے،
اس کے دامن میں تو مجھے آرام ملے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اگر میں بھی اس کو ہکال دیتا تو جانوروں میں نبی کے امتی کی کیا عزت رہ جاتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ کرتا تو پھر سل جائے گا، لیکن اس کا دل جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑنے کا کوئی غم میرے پاس نہیں۔ یہ نبی کے امتی جب نبی کے رستے پہ چلتے ہیں تو اتباع کا اتنا بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی یہی مقام تھا۔ ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک چڑیا آ کے چوں 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 گڑبڑ ہنگامہ کر گئی۔ آپ نے پیچھے پلٹ کے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی کس نے اس کو پریشان کیا ہے، اس ننھے دل کو کس نے ستایا ہے؟ یہ الفاظ تھے نبی کے، ننھا دل کس نے ستایا ہے؟ ایک صحابی نے چادر کھول کے اس کے بچے بتائے تو بہت اچھے خوبصورت تھے، گھونسلے میں نکال لیا اس میں سے۔ فرمایا فوراً لے جا کے واپس فوراً واپس رکھو، ہم کسی خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے، ہم محمدی ہیں، ہم نبی کی امت ہیں، ہم سے کیسے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو برداشت نہیں کیا، کسی تکلیف کو نہیں برداشت کیا۔ اسی وجہ سے آپ کی محبوبیت کائنات کے ذرے ذرے پر تھی۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرا ارادہ اتنا لمبا نہیں تھا۔ یہ مولوی صاحب ابراہیم صاحب کہنے لگے کہ پرمیشن لے کے ہیں آپ 11:30 تک کریے۔ میں نے کہا تمہارا پہ میرا پرمیشن نہیں ہے اس واسطے کہ صبح میں پڑھانا رہتا ہے مجھے جا کر، لیکن آپ لوگ دھیان سے سنیں تو کچھ بات ہو گئی لمبی، بس ختم۔ اب میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، کہیں مدینے ہی میں، بستی ہی میں کہیں جا رہے تھے۔ ایک محلے سے گزرے تو اس محلے میں کسی کے گھر کے صحن میں کھوٹے سے ہرنی بنی ہوئی تھی۔ ہرن معلوم نا، بکری کی طرح ایک جنگلی چوپایا ہے، حلال ہے، ہرن بنا ہوا تھا۔ کسی نے شکار کیا ہوگا تو اب لا کے باندھ دیا کھانے کے واسطے۔ حضور علیہ السلام جب اس کے قریب سے گزرے تو صحن کا مطلب اس زمانے میں تو صحن ایسے کھلی جگہ گھر کے سامنے کی ہوتی تھی، تو اس نے کچھ دردناک آوازیں نکالی اس ہرنی نے۔ تو آپ اس کے قریب میں گئے اور جا کر اس کے گردن پہ ہاتھ رکھا اور اس کو محبت سے پھیرا۔ وہ کچھ بولتی رہی میں اور حضور علیہ السلام کچھ جواب دیتے رہے اس کو۔ دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی اور صحابہ دور کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، وہ لینگویج ان کو کہاں سمجھ میں آیا تھا۔ ہرنی کچھ بول رہی تھی، آپ کچھ جواب دے رہے تھے، اب اسی کی لینگویج میں بول رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہی تھی۔ دونوں کی کچھ بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے بعد آپ نے اس کی گردن میں جو رسی تھی وہ کھول دی جا کر، گھر والا تو تھا نہیں وہاں پر، رسی کھول دی۔ تو وہ جیسے ہی رسی کھلی تو وہ تو ہرن ہے نا، وہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو جاتا، ایسے چوکڑیاں مارتی ہوئی بھاگی چلی گئی اور غائب ہو گئی نظروں سے دیکھتے دیکھتے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا قصہ ہے یہ، اس نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھے شکار کر کے لایا، ٹھیک ہے جو شکار کر لے میں اس کی غذا ہوں، لیکن اس نے مجھے ذبح بھی نہیں کیا لا کے، اور جنگل میں میرے بچے ہیں، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، میں ان کو دودھ پلاتی تھی، دودھ پلانا ہے مجھے بچوں کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مگر جس نے شکار کر لیا وہ تیرا مالک ہو گیا، تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تجھے۔ آپ نے پوچھا کہ اگر میں کھول دوں تو دودھ پلا کے پھر واپس آ جائے گی؟ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے کھول دیا، اب کھڑے کے انتظار کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں انتظار۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر وہ بڑے اطمینان سے خرامہ چلتی ہوئی اس گھر کی طرف آئی، اپنے کھڈے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ نے پھر سے اس کی رسی اس کے گلے میں باندھ دی، وعدہ کیا، وفا کیا، پورا کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی گھر والے کون ہیں؟ تو گھر والے آئے،
کہا کہ بھئی یہ تمہاری اونٹنی، یہ تمہاری ہرنی ہے، تم اس کے مالک ہو، اس کو کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں بیچنا نہیں، کہ نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ خریدنا چاہتے ہیں تو بیچوں گا کیا، آپ کے لیے ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ تو فرمایا نہیں ہم قیمت دے کے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو کہا اچھا جو قیمت دینا چاہیں دے دیجیے۔ آپ نے اس کی قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد اس کی رسی کھول دی اور کہا جب میں مالک ہوں جا اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار۔ اس کو بھیج دیا حضور علیہ السلام۔ آپ اس واقعے میں غور کیجئے کہ ایک بے زبان مخلوق وہ بھی نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتی، ہم کلمہ پڑھنے والے ایماندار امتی ہماری وفا کا کیا حال ہے؟ بس آج آپ سے یہ سوال ہے، آپ یہ سوال اپنے من سے رات بھر کرتے رہیے، کل کے دن کریے، اور روز سوچئے کہ جانور تک نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ہم ایک انسان ہیں، ہمارا نبی کے ساتھ وفا کا کیا حال ہے؟ آپ اس سوال کو اپنے من سے کریے، اپنے آپ سے پوچھئے، اور اپنے آپ سے اپنا سوال کیجئے، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ سے تو پوچھ لو، اپنے آپ سے تو سوال کر لو، انشاءاللہ یہ سوال جب آپ اپنے من سے کریں گے، آپ کا من شرمندگی میں ڈوب جائے گا اور کہے گا کہ واقعی ہم نبی کے بے وفا ہیں۔ تو وفا کیسے کی جا سکتی ہے؟ علماء سے پوچھو، سیکھو، اور نبی کے وفادار بنو۔ وفاداروں کا بیڑا پار لگ جائے گا، اور بے وفاؤں کو مصیبت کی گھڑی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو اپنے نبی کا سچا امتی بنا دے، وفادار امتی بنا دے، فرما بردار امتی بنا دے۔ جیسے صحابہ ان کا دل خوش کر دیتے تھے، اللہ ہمیں ان کا جی خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد